ایسے سوال نہ کرے کہ جب جواب دیا جائے تو آپ غمگین ہو جائیں گے۔ قرآن شریف میں اس کا منع آیا ہے، پہلے تولو پھر بولو۔ حسن السوال نصف العلم۔ جی تعوذ اور تسمیہ نماز کی رکعت میں کہاں پڑھی جائے؟ تعوذ تو اس وقت ہے جب آپ کو قرات کرنی ہے، اور بسم اللہ بھی فاتحہ سے پہلے مستحب ہے یا سنت قولان مشہوران لأہل الفقہ والحدیث، اور باقی تعوذ ایک ہی دفعہ ہے رکعات میں پہلی مرتبہ۔ اور اگر امام نماز پڑھا رہے تو آپ کے ذمہ نہ تعوذ ہے نہ تسمیہ ہے، صرف ثنا ہے۔ اول الضالین جب سننے میں آئے تو آمین ہے۔ نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے، اور سورت شروع کر دے، پھر یاد آئے تو کیا کرے؟ اگر فاتحہ پڑھ بھی لیا تب بھی ترتیب واجب ہے اور وہ ساقط ہو گئی تو سجدہ سہو لازم ہے۔ سنت اور نفل نماز میں دوسری اور تیسری رکعت میں سورت کی تلاوت نہ کی جائے۔ سنت اور نفلوں میں ہر رکعت میں سورت ملانا فرض ہے۔ سورت نہ ملانے کی صورت میں وہ نماز کالعدم سمجھی جائے گی، ڈسمس ہوگی۔ قاعدے میں شہادت کی انگلی کا مسئلہ بیان فرمائے، سنت ہے، نفی پہ اٹھائے، اس بات پہ رکھے۔ 4 رکعت میں پہلی تحیات کے بعد درود پڑھ لیا غلطی سے، غلطی معاف ہے۔ 2 رکعت پڑھنی تھی، بھول کر تیسری رکعت شروع کر دی، پھر یاد آ گیا تو واپس چلے جاؤ۔ اور اگر نفل و سنت ہے تو 1 رکعت اور ملا کے 4 کے بعد قاعدہ کر کے سجدہ سہو کر لو۔ نماز میں دل لگانے کے لیے آنکھیں بند کرنا نامناسب ہے۔ آیت الکرسی اور قل ہو کے درمیان تسمیہ پڑھنا کیسا ہے؟ پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی رکعت میں قاعدے میں بیٹھ گیا، فوراً یاد آیا کہ قیام کرنا ہے اور کھڑا ہو گیا، درست ہے۔ سلام پھیرتے وقت نگاہ کہاں ہونا چاہیے؟ سلام پھیرتے وقت نگاہ اپنے کندھوں پہ ہونا چاہیے۔ اور کہاں ہوگی نگاہ؟ کابل دیکھو گے یہاں سے کیا؟ نماز پڑھتے وقت محسوس ہو کہ ہلکی سی ہوا خارج ہو گئی ہے، پھر انتظار کرے کہ آواز سے نکلے، پھر وضو کرے۔ بہتر یہ ہے کہ ایک توپ چلا دے آپ، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے یہاں بھی توپ خانہ ہے۔ شرم تم کو مگر نہیں آئی، چمک بھی گیا کہ کوئی چیز نکلی، تب بھی وضو جاتا رہا، اور نماز پڑھنا حرام گناہ کبیرہ ہے۔ وضو کرنا ضروری ہے۔ تکبیر کا بھی جواب دینا چاہیے آہستہ۔ فاتحہ کے بعد امام بھی آمین کہے، جی یہ سنت ہے۔ اپنی نماز میں بھی فاتحہ کے بعد آمین کہنا سنت ہے۔ گھر والوں کے ساتھ عمرہ کرنے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، قبول فرمائے۔ میں مفتی صاحب، اللہ پاک آپ کو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں دے، صحت دے، آمین۔ میری 4 مہینے بیوی سے ملاقات نہ ہو تو کیا نکاح ٹوٹ، 4 سال بھی نہ ہو تب بھی کچھ نہیں ہوگا؟ یہ کیا ہے؟ فضول باتیں۔ اکثر مساجد میں لکھا ہوتا ہے کہ جو شخص یہ درود اللہم صلی علی النبی پڑھ لے اس عصر کے بعد 80 سال کا ثواب ملے گا۔ یہ مولانا امیر علی قریشی نے شائع کیا تھا، شیخ الحدیث صاحب کے فضائل درود میں روایت مل گئی ہے۔ حضرت ایک ظالم پارٹنر سے جان چھڑانے کے لیے وظیفہ بتائے، سورہ تغابن پڑھے انشاءاللہ، واقعی اگر وہ ظالم ہو تو تباہ ہو جائے گا اور آپ کا دامن محفوظ ہو جائے۔ سبق چھوڑ کر درنے میں جانا کیسا حرام ناجائز ہے۔ جناب کیا قبر کوشائی کرنا جائز ہے؟ جب شریعت اور مفتی کا ہے کہ اس وقت قبر کھول سکتے ہیں۔ جس طرح صدقہ جاریہ کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، کیا گناہ اگر ایسا ہو کہ وہ جاری ہے تو اس کا گناہ بھی ملتا رہے گا؟ نابالغ بچوں کے قبر پر جنازے کے بعد سورہ بقرہ کا اول و آخر پڑھنا کوئی حرج نہیں۔ زندے مردے سب کے لیے مفید ہے۔
داڑھی کے قرآن و حدیث میں کیا حیثیت ہے؟ واجب ہے، سنت موقدہ ہے۔ داڑھی ایک مشت سے کم کرنا یا مونڈنا گناہ کبیرہ ہے۔ کیا سنت و نوافل کی ہر رکعت میں ثنا پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں، ثنا پڑھنا سنت مستحبہ ہے، صرف زفر ابن حذیل کے ہاں واجب ہے۔ اس حالت میں صرف اللہ کی رضا کے خاطر ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ہاں اگر یہ نظر آتا ہو کہ اس میں رضا الہی ہے، آپ کو کوئی کہے کہ اس گھر میں 2 پتھر مارو رضا الہی کے لیے، تو آپ تیار ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ آپ کو 3 تھپڑ لگاتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، تو پھر آپ چہرہ آگے کریں۔ سوال کرتے ہوئے پہلے ذرا اپنے آپ کو دیکھا کرو۔ منچ میں گوئے میں تمبورے منچ میں گوئت۔ دعائے قنوت کو تکرار کرنے سے سجدہ سہو لازم ہو جائے گا، کیونکہ رکوع میں تاخیر ہو جائے گی۔ کیا فرماتے اس مسئلے کے بارے میں کہ اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو اس کی قضا کس وقت ہو؟ حدیث شریف میں جیسے آنکھ کھلے اگرچہ سورج نکل رہا ہو فوراً ادا کیا جائے، اور یہ جو مشہور ہے کہ انتظار کیا جائے بعد میں پڑھ لی جائے، یہ نوافل کے لیے تو ہے، لیکن فرضوں کا وقت صحیح حدیث میں یہ ہے کہ جیسے ہی آنکھ کھل جائے یا یاد آ جائے اگرچہ سورج نکل رہا ہو فوراً پڑھ لے۔ اس کے خلاف جو کہا گیا ہے وہ فقہ و حدیث کے خلاف ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔